الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. برکت کے لیے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پڑھ کے اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو شروع ہوگی. مولایا صلی وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعافية القرآن. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا. اللهم ادخل الإيمان في قلوبنا بحرمة أوليائك العظام وبحرمة سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. قابل قدر عزت مآب علماء کرام بالخصوص قبلہ مولانا حافظ عبد المجید المدنی حافظہ اللہ تعالی
قبلہ مولانا طفیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، قبلہ مولانا حافظ نصیر الدین نقشبندی حافظہ اللہ تعالی، مولانا محمد حافظ زینت القراء، حافظ محمد اشرف دامت برکاتہم العالیہ، میرے دیگر علماء کرام، مولانا مدثر صاحب کو میں اگر بھول بھی جاؤں چلے گا کیونکہ یہ یاد نہیں ہیں، یہ گھر پہ بھی یاد مجھے آئیں گے، اور میرے قبلہ ان کا اسم شریف کیا ہے، مولانا عبد القدیر اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا صاحب مفتی شبیر صاحب قبلہ، اور ان کا حضرت کا حافظ عارف صاحب قبلہ، خلیل برکاتی صاحب، قاری سید مبشر صاحب، وہ دیگر علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میرے حافظ معشوق صاحب، مفتی فاروق صاحب کہاں ہیں؟ اچھا ان کو یہاں رکھنا ہی نہیں تھا، وہ میری ایسے جو ہے تقریر جو ہے کہیں گڑبڑ ہو جائے میرا، تو ٹھیک ہے، پہلے نہیں بتانا چاہیے ہم لوگوں کو، ہے نا، بعد میں اگر بتاتے چلتا۔ تو میرے پیارے ننھے منھے حافظوں، ہے نا، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر کی کامیابی یہ ہے کہ جو مقرر آئے پہلے آپ سے وہ خوش ہو اور آپ اس سے خوش ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ مقرر اور جو مخاطبین ہوں گے ان کے آپس میں انسیت پیدا ہو۔ جب انسان کے اندر انسیت پیدا ہوتی ہے تو وہ ذرا بات نرم ہو جاتی ہے، اگر کتنی بات کڑوی ہو، تھوڑی کھڑکی ہو، تو وہ نرم ہو کے جو ہے نا دل میں اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے سب سے پہلے ہم شیطان کی شر سے بچنے کے لیے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، قرآن کریم فرقان حمید سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں نے تلاوت کی۔ اللہ کریم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن کریم سیدھی راہ دکھاتا ہے، سیدھی، یہ ٹیڑھی ویڑھی ادھر ادھر کی بات قرآن نہیں کرتا۔ ایک تو یہ قرآن کریم سیدھی راہ دکھاتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مومنوں کو بشارت سناتا ہے۔ بشارت مطلب ایسی خبر سناتا ہے جس سے یہ خوش ہو جائے، جس سے مومن کا فائدہ ہو۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، لیکن مومن وہ ہو جو نیک عمل کرتا ہو۔ آپ قرآن کی مزاج کو سمجھیں۔ گورنمنٹ اگر اعلان کر دے کہ بھائی ہمارے یہاں نوکری ملے گی لیکن 10+2 کو ملے گی، تو 10th والا کیا کرے گا؟ وہ نوکری میں جا سکتا ہے؟ 10+2 کہتے ہیں 12ویں کو۔ گورنمنٹ نے کہا کہ 12ویں والے کی جو ہے نا 12ویں کلاس پاس ہونا چاہیے، نوکری ملے گی۔ 10ویں والا سرٹیفکیٹ لے کے وہاں تو اپنا ٹائم ہی ضائع کرے گا نا، 9ویں والا اپنا ٹائم ہی ضائع کرے گا نا، سمجھدار ہوگا تو گھر سے نکلے گا ہی نہیں۔ اب اگر بے سمجھ ہوا، جائے گا بھی آفس میں تو وہاں سے کرایہ بھی جو کچھ لگا وہ بھی ضائع، دن بھی ضائع، اور وہاں سے واپس آ گیا۔ سیدھی بات انہوں نے کہی، بھائی یہ 12ویں پاس والے کے لیے۔ ایسے ہی قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومن، اس مومن کو خوشخبری قرآن سناتا ہے جو اعمال صالحات، نیک اعمال کرے۔ کیا کرے؟ اس لیے جب یہ آیتیں آپ سنیں، سنانے والا بھی اور سننے والے بھی جب یہ آیت سنیں تو نیت کریں، اے مولا ہمیں نیک اعمال پہ لگا دے۔ کیا؟ ہمیں نیک اعمال پہ لگا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کریم نے فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، فرمایا جس مومن کو، نیک مومن کو اللہ کریم فرماتا ہے میری قرآن نے اس کو بشارتیں سنا دی، ان کے لیے اجر کبیر، بڑا اجر ہے۔ اجر کیا ہے؟ اجر کیا ہے میرے بھائیو؟ اجر کیا ہے؟
اجر میں تمام چیزیں آتی ہیں، چاہے آپ کا رزق ہو اجر میں آئے گا، آپ کی زندگی ہے اجر میں آئے گا، بے اولاد اولاد دے دے تو اجر میں آئے، قرض دار ہیں قرض اتر جائے اجر میں آئے۔ اجر کی کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں ہے، تعارف نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اجر فرمایا، اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ بدلہ کیا دے گا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جو بدلہ چاہے گا وہی دوں گا۔ لیکن اسے مومن بننا ہے پہلے۔ تو آج سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ محفل یہاں جمی ہوئی ہے۔ ہم اپنے عقیدے پہ ناز کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے بہکے ہوئے بھائی ایسے ہیں جو ہمیں جو ہے نا ٹوکتے ہیں۔ ایک دکاندار بندہ بیچارہ گھر سے نکلا، سنی صحیح العقیدہ بن کے نکلا، غوث پاک سے محبت کرنے والا، غلام شاہ بادشاہ سے محبت کرنے والا، امیر کبیر سے محبت کرنے والا، شیخ العالم سے محبت کرنے والا، یہاں سے محبت کرتے گیا، وہاں سے انہی کے اپوزٹ بولتے گیا۔ ہم نے تو محبت کا درس دیا تھا، ڈرتے ڈرتے ان کا نام لیتا تھا، لیکن کبھی کبھی جب یہ گمراہی کے دندے میں پھنس جاتا ہے، واپس آتا ہے تو وہ غلام شاہ بادشاہ کو ایک عام انسان کی طرح پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کس کی بات کر رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی، وہ بھی تو ایک بندہ تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں نہ ہمیں 11ویں پہ تقریر کرنی ہے نہ 12ویں پہ تقریر کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کہا قرآن کریم سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم سیدھی راہ دکھاتا ہے، سیدھے راستے پہ قرآن ماننے والے کو چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، سب سے پہلے اللہ کا قانون اسے اختیار کرنا ہے جس کا نام ہے قرآن کریم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، گائیڈنس کرتا ہے، یہ قرآن چلاتا ہے، لے کے جاتا ہے، سیدھی راہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اقوم سیدھا راستہ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا قرآن کریم میں میرے رب نے فرمایا اے میرے بندے کوئی بھی عمل تب تک تیری قبول نہیں کروں گا جب تک ایمان نہ لے آئے۔ کیا؟ بندے تو سب اللہ کے، بندے کس کے؟ سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بندے تو میں نے سب پیدا کر دیے، لیکن میرا جو قریبی ہے، میں جس کا ولی ہوں وہ جس کا ولی ہے۔ بندے سب کس کے؟ اللہ کریم فرماتا ہے لیکن میرا پیارا بندہ وہ ہے جس کا میں ولی ہوں، وہ میرا ولی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اس لیے میں زیادہ سپیڈ نہیں کرتا تقریر میں، حالانکہ میں بھی تیاری اگر کر لوں تو بہت سپیڈ جو ہو جائے گی، میں ایک ہی لائن میں لمبی باتیں کھینچ دوں گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں سیو کر لو، اللہ کریم کا پیارا وہ ہے جس کا ولی اللہ ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہے۔ اللہ سب کا ولی ہے، لیکن اللہ کے ولی مخصوص ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ فرمایا اللہ کریم ایمان والوں کا ولی ہے، ایسا ولی ہے، ایسا مددگار ہے، ایسا دوست ہے، یخرجهم من الظلمات، اندھیرے اور گمراہی سے نکال کے اللہ کریم انہیں نور کی طرف لے جاتا ہے، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ سب کا ولی ہے، لیکن سب اللہ کے ولی نہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ ولی سب کا ہے لیکن سب اللہ کے ولی نہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو اللہ اپنے لیے ولی سلیکٹ کرے، جس کو اللہ کریم اپنے لیے ولی چن لے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اہل السنہ والجماعت میں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی ولی عبادت سے نہیں بن سکتا، حالانکہ ولی میں عبادت کا عنصر شدید ہوتا ہے، ولی عبادت گزار ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے،
ولی قرآن کریم کا پابند ہوتا ہے، میرے حبیب کی سنتوں کا پابند ہوتا ہے، لیکن متفقہ فیصلہ ہے کہ نیک عمل کر کے عملوں سے کوئی ولی نہیں بنتا، بلکہ یہ وہبی ہے۔ کیا؟ وہبی سے آپ کا ذہن اور کہیں چلا جائے تو ہم کہیں گے یہ عطائی ہے، یہ خود سے نہیں ہو سکتا، یہ عطائی ہے۔ اللہ ولایت عطا کر دے تو ولی ہوگا، اللہ ولایت عطا نہ کرے تو کوئی رات دن تہجد میں رہے، حافظ قرآن کیوں نہ ہو، عالم دین کیوں نہ ہو، کوئی رات دن میری طرح تسبیح لے کے کیوں نہ گھومنے، ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کا انتخاب اللہ کریم خود نہ فرمائے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے بندے تیری کوئی عمل تب تک نہیں مانوں گا جب تک عقیدہ درست نہ ہو۔ جب ہم اسلام کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اللہ کریم نے ابتدا سے تمام انبیاء کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کریم نے سب لوگوں کے لیے ایک متفقہ 7 عقیدے بھیجے۔ کتنے؟ اس کو کہتے ہیں 7 فنڈامنٹل فیتھ آف دا اسلام۔ اسلام کی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے کریم آقا تک فنڈامنٹل فیتھ، بنیادی عقیدے کتنے رہے؟ 7 رہے۔ ان میں سے پہلا آمنت باللہ، یہ مشترکہ عقیدہ ہے سب انبیاء کا۔ آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا۔ دوسرا ہے وہ ملائکتی، میں نے ملائکہ پر ایمان لایا۔ تیسرا ہے وہ کتبی، میں نے کتابوں پر ایمان لایا۔ چوتھا ہے وہ رسولی، میں نے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پانچواں ہے والیوم الآخر، میں نے آخرت پر ایمان لایا۔ چھٹا ہے والقدر خیری و شری من اللہ تعالی۔ ساتواں ہے والبعث بعد الموت۔ کتنے عقیدے؟ تو ان 7 عقیدے میں سے کہیں آپ نے دیکھا ولی کا نام آیا؟ جب نہیں آیا تو پھر کیسے آپ اتنی جلسے کر لیتے، اتنی محفلیں ولیوں کا نام لیتے؟ عقیدے میں تو 7 ہی ہے، لیکن اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ اس 7 عقیدوں میں بہن کا ذکر نہیں آیا، کیسے مانتا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ 7 عقیدوں میں ماں کا ذکر نہیں آیا تو کیسے کہتا ہے؟ ماں کو ماں، بہن کو بہن، باپ کو باپ، سسر کو سسر، سالے کو سالہ، بھائی کو بھائی۔ یہ تو تمام رشتے قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ تو ایک ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں صفت ایمان مفصل، دوسرا ہوتا ہے مجمل۔ کیا ہوتا ہے؟ جس میں مختصر ہو اس کو کہتے ہیں مجمل، جس میں تھوڑا واضح اس کو کہتے ہیں مفصل۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کریم نے فرمایا کہ تب تک کوئی بھی عمل قبول نہیں جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ اور عقیدے کتنے ہیں؟ بلاوا سے، لیکن یہ عقیدے 7 ہیں۔ میرے بھائیوں میں فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا، میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فرقہ واریت میں آ جائیں، آپ کسی کے خلاف تقریریں کریں، داد تحسین کو حاصل کریں، لیکن اتنا تو ہر مبلغ کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے جو قرآن کہلوائے۔ اتنا تو مقررین کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے جو آقا کریم فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم نے فرمایا عقیدہ درست، اور عقیدے کتنے ہیں؟ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ 7 عقیدے صرف بریلویوں کے نہیں، یہ 7 عقیدے دیوبندیوں کو بھی ماننے ہیں، تب جا کر مسلمان ٹھہرے گا۔ یہ اہل حدیث کو ماننے ہیں، تب جا کر مسلمان ٹھہرے گا۔ اگر اس 7 میں سے ایک ذرہ بھی کسی بھی جماعت نے ادھر ادھر کیا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ آپ پوچھ کے آئے، سب عالم بڑے بڑے علماء سے پوچھ کے آئے، مفتیوں سے پوچھ کے آئے، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم نے یہاں عظمت اولیاء کانفرنس رکھی، آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے قانون میں ولیوں کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے قانون میں ولیوں کا مقام، اللہ اگر ولی منوائے تو مانو گے نا؟ ہاں، ایک بات کہوں گا میں آپ سے تو پھر میں آگے کی بات کہوں، تو یہ یاد رکھنا، اللہ منوائے تو یہ مجھے یاد کرانا، یہ یہاں سے مجھے آگے بات بڑھانی۔
کہتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنی بیوی سے شرط لگا کے آیا. کیا نہیں، ایک بندے سے شرط لگائی، وہ بات میں چلی. اس نے کہا یار میں تجھے یہ بات سمجھا دوں. اس نے کہا اگر تو سمجھائے گا سب گھر ور سب تجھے دے دوں گا، اپنا مکان تجھے دے دوں گا. آپ سمجھے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کل سمجھاؤں گا. کہتا وہ بھی گھر چلا گیا، یہ بھی گیا. اب وہ سوچتا ہوگا میں کیسے اس کو سمجھاؤں. یہ بے فکر رہا جس نے کہا اگر تو مجھے سمجھائے گا میں اپنا مکان ہی تجھے دے دوں. یہ گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے شرط ایک لگائی ہے. کہا کیا؟ کہا شرط یہ لگائی ہے کہ وہ بندہ ایک مجھے کہہ رہا تھا میں تجھے یہ بات سمجھاؤں گا. میں نے کہا اگر سمجھائے گا تو مکان دے دوں. بیوی نے ڈانٹ کے اسے کہا پاگل ہوئے ہو کیا؟ اگر تو سمجھ گیا تو مکان ہم کہاں جائیں گے، ہم تو روڈ پہ آ جائیں گے. کہا ارے پگلی تو کیوں پاگل ہوگی، میں تو سمجھوں گا ہی نہیں. کہا اگر تو سمجھا. کہا میں نے بولا نا میں نہیں سمجھوں گا. کہا اگر سمجھے. کہا نہیں سمجھوں گا پاگل، وہ کتنا سمجھائے میں نہیں سمجھوں گا. اب مجھے یہ بتائیے میرے بھائیوں، if you are educated personalities here you will accept this ہے نا rule. اگر آپ ہوں گے تعلیم یافتہ لوگ جو قلہ ٹھوک کے آیا ہو کہ مجھے سمجھنا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے قرآن پڑھنا کوئی معنی ہے؟ حدیث سنانا کوئی معنی ہے؟ وہ تو گھر پہ ہی قلہ ٹھوک کے آیا ہے میں نہیں سمجھوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے قانون خداوندی میں میرے بھائیوں سب سے پہلے اللہ کے بندے کس کے پابند ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے پابند، محمد الرسول اللہ میں محمد کے پابند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان سب سے پہلے پابند ہے اپنے کلمے کا. پہلا جملہ ہے جملہ توحید، دوسرا جملہ ہے جملہ رسالت. انہی کے نیچے جو کچھ آتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نیچے پھر وہ تفصیلات بن کر اسلام بنتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم قانون خداوندی میں اللہ کریم نے اپنے اولیاء کا مقام کیا بیان کیا. پہلے ہمیں یہ کلیئر کرنا ہے کہ ولی ماننے چاہیے، اگر ماننا چاہے تو کہاں پر ہے؟ وہ کتبہ. پہلے کیا ہم نے پڑھو آمنت باللہ. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اولیاء کرام کا مقام کیا ہے. کیا یہ عقیدے میں شامل ہے اولیاء کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اگر کوئی کہے کہ 7 عقیدوں میں اولیاء کا ذکر نہیں، آپ کو کہنا چاہیے سب چیزیں جو ہے اس عقیدے میں شامل ہیں. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وملائکتی. دوسرے نمبر پہ کیا؟ میں نے ملائکہ پر کیا لایا؟ تیسرے میں کیا ہے؟ وہ کتبہ. اگر کوئی کہے اولیاء کو ماننا چاہیے کس عقیدے میں؟ آپ کو کتبہ میں. کس میں؟ اسلام کے 7 عقیدے ہیں. پہلا آمنت باللہ، دوسرا وہ ملائکہ، تیسرا کیا ہے؟ یہ کتبہ ہی. آپ ہمیشہ یاد رکھو جو بھی بات آپ کو کہنے ہیں وہ کتبہ ہی میں سے نکل آئے گی. کتبہ ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اللہ پر ایمان لایا، میں نے ملائکہ پر ایمان لایا، میں نے اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا. سبحان اللہ. جب میں نے اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایمان لایا یعنی میں نے مان لی وہ کتاب. مان لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کتاب جو مجھے منوائے گی مجھے ماننا ہے، نہیں مانا تو ایمان نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تیسرے عقیدے میں نے اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا. اللہ کی کتاب جب ہم کھولتے ہیں تو اللہ کی کتاب میں نے آیت سنا دی. اللہ کریم فرماتا ہے میری کتاب سیدھی راہ پہ چلاتی ہے، میری کتاب سیدھی راہ کی گائیڈنس کرتی ہے، میری کتاب جو ہے صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے، نجات کے راستے پہ لے جاتی ہے. ارے جس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کہتے ہو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگو نماز پڑھو، قرآن میں لکھا ہے. باپ کو کوئی ستائے تو قبلہ. مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ قائد اہل سنت کے پاس لوگ یہ چٹھیاں لکھتے ہیں، لوگ کانوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا ذرے ماں باپ کی عظمت پر تقریر کرو، بچے نافرمان. مولانا قبلہ کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لوگوں کے کان کڑے ہو جاتے ہیں یار ماں باپ کی عظمت قرآن میں. لوگوں کو کہا جاتا ہے سود کی خرابی قرآن سے، لوگوں کے کان کڑے ہو جاتے ہیں.
لوگوں کو کہا جاتا ہے عذاب قبر ہوگا، لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ جب وراثت کے مسئلے قرآن سے سنتے ہیں کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ جب قرآن کریم سے آخرت کی باتیں سنتے ہیں کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر بات پہ آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ لڑتے کیوں ہیں والا انا اولیاء پڑھ کے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ ماں باپ کے بارے میں قرآن کا استدلال آپ نے مان لیا، قرآن کی دلیل مان لی، نماز کے بارے میں مان لی، روزے کے بارے میں مان لی، حج کے بارے میں مان لی، رکوع کے بارے میں مان لی، سجدے کے بارے میں مان لی، تعلقات کے بارے میں مان لی، رشتے کے بارے میں مان لی، سب کے بارے میں قرآن مانتے ہو تو اولیاء کے بارے میں کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ تو میرے بڑے علماء ہیں، ان کے سامنے یہ جسارت نہیں کروں گا، ہے نا؟ کتنا بدتمیز ہوگا بندہ، ہے نا؟ یہ مولانا طفیل صاحب، ان کے سامنے تو جب میں ابھی حفظی کر رہا تھا تو یہ مولانا ہمارے قائد اہل سنت قبلہ ہمیں خبر لینے مراد آباد آ گئے، مولانا طارق مصباحی صاحب کے ساتھ، معلوم نہیں ابھی یاد بھی ہوگا ان کو یا نہیں، کئی ہے نا، وہ 2002 میں تشریف لائے تھے، ہے نا؟ حضرت جو اتنی کتابیں یاد رکھے تو وہ یہ بات کہاں بھول جائے؟ اس لیے جو ہے یہ تو ان کی شفقتیں ہیں، اب یہ دعاؤں سے آگے بڑھاتے ہیں کسی کو بھی، تو اس کا ہمیں کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی چھوٹا آگے آ جائے کبھی، ہے نا؟ یہ تو انہی کی دعائیں ہیں۔ تو آپ قرآن کے بارے میں تو سب بات مان جاتے ہیں، سب باتیں مان جاتے ہیں، اولیاء کے بارے میں قرآن کیوں نہیں مانتے؟ It will define you are incompleted person in the ایمان، یہ فیصلہ کرے گی یہ بات کہ بھائی ابھی تو ایمان کے اس راہ پہ نہیں آیا ہے جہاں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان تو تب مکمل ہوتا ہے جب قرآن کی ہر آیت پر ایمان لایا جائے۔ اے اللہ کریم، ہماری تمام غرضیں آپ سے، مولا کریم ہماری تمام حاجتیں تجھ سے ہوتی ہیں روا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے، یا اللہ ہمارا کیا فائدہ کہ آپ اپنے اولیاء کرام کی عظمت ہمیں بیان کرتے ہو؟ اگر اولیاء کا فائدہ نہیں کوئی تو اللہ کیوں بیان کرے؟ مجھے بتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں نا بار بار، ہمارے بریلی ہوئی مکتبہ فکر میں ایک چیز ہے کہ مولانا اگر مائک پہ غلطی کر دے تو مائک پہ ہی توبہ کرنی ہے، نہیں؟ اس لیے جو ہے ہمارے یہاں یہ کوئی کسی کی عزت وزت یہ دستار وستار نہیں اترتی، بلکہ یہ دستار زیادہ اوپی ہو جاتی ہے، سمجھے؟ توبہ کر کے۔ ہاں، یہاں بریلی شریف میں جو ہے نا، میں نے شاید آپ کو سنایا یا اور کہاں، پھر وہ تقریریں ٹکراتی رہتی ہے نا، بریلی شریف میں جو ہے نا گورنر آئے تھے، داڑھی منڈا گورنر یو پی کے، علی احمد ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا اتنا مجمع تو کہنے لگے یار میں ایک نعت شریف پڑھوں گا۔ انہوں نے چٹھی لکھ کے بھیجی، گورنر ہو، نعت پڑھنے والا ہو، ہے نا؟ وہ میرے جیسا مولوی تو تھا نہیں کہ پہلے اس کو گلے ملنے جاتا یار گورنر میرے یہاں آ رہا ہے، وہ تو بریلی کا اسٹیج تھا الحمدللہ۔ تو انہوں نے جب پڑھا، کہا گورنر صاحب نے چٹھی بھیجی میں نعت شریف پڑھوں گا، تو کہا لیکن گورنر صاحب کی داڑھی شریف نہیں ہے، اس لیے یہ فاسق ہیں، تو ہم مائک وہیں بھیجتے ہیں ان کا شوق پورا کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں نہیں آ سکتا ہے کیونکہ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے۔ کہتے ہیں مائک مجمع میں بھیجی تو گورنر نے کہاں نعت پڑھی؟ مجمع میں۔ اگلے سال گورنر صاحب ماشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی لے کے تشریف لائے، دستار بھی باندھی گئی، اسٹیج پہ بھی بٹھایا گیا، عزت بھی دی گئی۔ ہمارے یہاں بریلویوں کے یہاں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی یار اس کو توبہ کر رہا ہے، اس کی غلطی نکالی، مومن کا یہ حق بنتا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے علماء کرام سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کہیں پر بھی میری تقریر میں کوئی بھی بات ایسی آ جائے جس پر مجھے لازم ہے کہ اس کی طرف توجہ کروں، توبہ اللہ میں داخل ہو جاؤں، تو آپ بلا ٹوک کے، آپ جو ہے بلا کسی جھجک کے جو ہے مجھے فرمائیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری حاجتیں اللہ سے، میں بندہ اللہ کا، میں سب کچھ اللہ کریم سے لیتا ہوں، میرے مولا پھر تیرے اولیاء کی عظمت سن کے میرا کیا فائدہ ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں، زمین ہمیں ملی، ہم اس پہ مکان بناتے ہیں،
ہمیں اپنے پیارے حبیب ملے، ان پر ایمان لایا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ملا تو قرآن پڑھ کر جو ہے نا ہم جو ہے صراط مستقیم کی طرف جا رہے ہیں. ہر چیز کا اپنا اپنا مقصد ہے. اے مولا کریم، تیرے اولیاء کا مقصد کیا ہے؟ بیان ہونا قرآن میں. لیکن یہ قرآن میں بیان ہوا اللہ اکبر. میں نے آپ سے عرض کیا میرے بھائیوں، ان علماء نے تو یہ تقریریں سنی ہیں، ان کو کیا سننا؟ آپ کو اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. نماز کے بارے میں آپ قرآن سنتے ہو، واہ واہ کرتے ہو. مسجد کے بارے میں قرآن سنتے ہو، واہ واہ کرتے ہو. ماں باپ کے بارے میں قرآن سنتے ہو تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن جس بارے میں بھی آپ سنتے ہیں تو آپ مان جاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، ابھی تک اولیاء کے بارے میں بحث کیوں ہو رہی ہے جب قرآن واضح کرتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے نا. اب اگر سب بندے، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اگر سب بندے اولیاء ہیں، ہے نا، کبھی کبھی کوئی کسی کو بہکانے کے لیے کہتا ہے تو ہم تو سب ایمان والے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہے نا. اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم سب جنتی ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ہم پر کوئی خوف ہے نہ ہمیں کوئی غم ہے. لیکن ہمارے تو ہزاروں غم لگے رہتے، ہمارے اوپر تو ہزاروں خوف آ جاتے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الا خبردار، خبردار. اب فائدہ مل رہا ہے کہ قرآن ہمیں، اللہ کریم ہمیں اپنے اولیاء کے بارے میں تعارف کیوں دیتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں. جو میرے دوست ہیں، میں اپنے دوستوں کی بے ادبی اور توہین نہیں چاہتا. کوئی اپنے دوست کی توہین اور بے عزتی چاہتا ہے؟ بے ادبی چاہتا ہے؟ اور اگر دوست کی کوئی توہین کرے تو اس کا دوست اگر سچ میں ہوگا تو وہ اس بندے پر ویسے ہی برسے گا جیسے اپنی ذات کے لیے برسے گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الا خبردار لوگو، خبردار. جاؤ علماء کے پاس انہیں پوچھو الا کا مطلب کیا ہے، خبرداری کیوں کی جا رہی ہے. فرمایا تنبیہ کی جاتی ہے. جیسے جہاں پر بڑا خطرہ ہوتا ہے وہاں لکھ دیا جاتا ہے ڈینجرس، لکھ دیا جاتا ہے نا. بڑے بڑے جو ہے نا جو تار، بڑے بڑے پول جو ہے نا بجلی کے بڑے پولوں پہ وہ لگا دیا جاتا ہے ڈینجرس، ہے نا. اب جس بندے کو بیچارے کو، اور اردو میں پھر لکھ دیا جاتا ہے خطرہ. تو جہاں پر بندے کو سوچ سمجھ کر کوئی بھی فکر رکھنی ہو، قدم اٹھانا ہو، تو وہاں پر اسے خبردار رہنا ہے. تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، ان بے شک، لا خوف، کوئی بھی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہوگا. اے اللہ کن کو؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا. آپ سمجھ رہے؟ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے ولی کی کیا پہچان ہے، ان اولیاءہ الا المتقون. میرے اولیاء کون ہیں؟ متقون، تقوی والے، تقوی والے میرے اولیاء. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آؤ ذرا ہم دیکھیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کیا ہے. آج مجھے بڑے جو ہے نا، جو ہمیں ڈانٹتے رہتے تھے تقریروں میں، کہتے تھے یار یہ بریلی والے کان کھاتے ہیں غوث پاک کے، یہ اس کے جلسے، اس کے جلسے، یہ جلسہ. آج مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، رات دن میں سنتا ہوں. اب تو میں امیر کبیر کی بھی تقریر ان سے سنتا ہوں، شیخ العالم کی تقریر ان سے سنتا ہوں. جب ہمارے مولانا عبدالرشید داؤد صاحب، جن کو اللہ کریم نے جو ہے نا لحن داودی بلا تشبیہ بلا تمثیل عطا فرمایا، اس میں سے حصہ عطا فرمایا، جب انہوں نے تقریر کرنی شروع کر دی تو لوگ تو خوشی سے ان کی تقریر سننے گئے، جب خوشی سے جانے لگے. ہمارے ہاں میرے بھائیوں ایسے سڑے ہوئے لوگ بھی مجبور ہوئے، وہ بھی داودی صاحب کی طرح پھر پڑھنے لگے. وہ چاہے انہیں کوئی بھی کلام پڑھنا ہو شاعری میں، لیکن طرز کیا اختیار کیا ہے نا داودی صاحب کا.
ایسے میں عرض کروں، جب قرآن کریم جو ہے نا وضاحت کرتا ہے کسی معاملے کی، یہ یاد رکھنا چاہیے، میں اور آپ جب تحقیق کریں گے کسی معاملے کی، ممکن ہے کہ ہماری پوری زندگی گزر جائے اور اطمینان نہ آئے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یا اللہ کریم کی جو ہے نا نظر رحمت میں ہوتے ہیں، ان کے دامن کو پکڑ کر ان کے عقیدے پہ گامزن ہو جانے والے کو کسی تحقیق کی ضرورت، لیکن مقابلے میں تحقیق ضرورت ہے پیش کرنا۔ ہم اس سے جو نا اپنی بات کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کریم نے فرمایا میرا ولی وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ مولانا قبلہ ابھی تقریر کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا، حدیث بخاری شریف پڑھی، اولیاء کی نشانی ہے کہ سب سے پہلے وہ فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہیں۔ جب فرائض و واجبات، فرض جتنی بھی چیزیں ہیں، ولی سے فرض چھوٹتے نہیں، اولیاء سے فرائض نہیں چھوٹتے، واجبات نہیں چھوٹتے، سنتیں نہیں چھوٹتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرائض و واجبات کو پورا کرنے کے بعد نفلی عبادت کرتے ہیں۔ نفلی عبادت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرائض و واجبات کے بعد نفلی عبادت جو کرتے ہیں، مَن يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جو اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے بالنوافل، نفلوں کے ذریعے سے، جب انہیں تقرب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے، تو اللہ کا فضل ان پہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ فضل اصل میں کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے۔ فضل کا معنی کیا ہے؟ اگر ہمیں عام انداز میں سمجھانا ہو فضل کسے کہتے ہیں تو کیسے سمجھ میں آئے؟ فضل کہتے ہیں اصل میں ایکسٹرا کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ایکسٹرا۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو چینی کا 1 کلو دینا ہے اور 1 کلو کے ساتھ آپ نے 1 مٹھی زیادہ ڈال دی، اٹ از ایکسٹرا، یہ ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے۔ قیمت تو لے رہے ہیں 1 کلو کی، لیکن 1 مٹھی آپ نے کیا کر دی؟ اصل میں فضل یہ ہے عربی میں، اسی لیے جو ہے نا فضول بھی ہے، فضول بھی کہتے ہیں نا زیادہ، حد سے باہر، مادہ ایک ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں، میں بھی یہاں میری دیوار کے باہر نظر جا نہیں رہی ہے، لیکن فضل والے کی جس پر فضل ہوا ہو دیوار سے باہر بھی دیکھے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا یار مجھ پہ اس پہ فضل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ تو یہی بتائے گا نا، میں تو نہیں بتا سکتا۔ مجھے کب یقین ہوگا؟ مثال کے طور پر قبلہ قائد اہل سنت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، اگر اللہ کریم ان پر اپنا فضل فرمایا بھی ہے اور وسیع فرمائے، اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا اس مسجد کے باہر جس کا مکان ہے اس کے کمرے میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، میں تب تک اس چیز کو جھوٹ مانوں گا جب تک کہ میں اس چیز کو جا کر دیکھوں نہ کہ وہ ویسے ہے یا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں میں جھوٹ کیوں مانوں؟ بتاؤ۔ اس لیے کہ میں یہاں سے دیکھ نہیں سکتا، میں اٹھوں گا یہاں سے باہر جاؤں گا، اس مکان میں جاؤں گا، اس کمرے میں جاؤں گا، اس چیز کو دیکھوں گا، اگر ایگزیکٹ ویسے ہی ہوئی تو میں کہوں گا یار انہوں نے کیسے دیکھا؟ وہ اگر میں اگر ان سے کہوں کہ حضرت آپ نے کیسے دیکھا، وہ کہیں کہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے، مجھے ماننا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میرا ماننا ظاہری ہوگا اور ان پر جو فضل ہے وہ باطنی ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ کے سردار، کن کے سردار؟ کبھی کبھی ہم تقریروں میں کہہ دیتے ہیں نا، ہے نا، کہتے ہیں یار چلو ہم تو گناہ گار ہیں، نماز تو ہم پڑھتے نہیں، لیکن غوث پاک کے دامن کو ہم نے پکڑ رکھا ہے۔ نہ دو اپنے آپ کو دھوکہ میرے بھائیوں۔ مجھے بتاؤ، آپ نے غوث پاک کا دامن پکڑا ہے، غوث الاعظم دستگیر نے کس کا دامن پکڑا تھا؟ بولو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے علی قدم النبی بدر الکمال، اپنے قصیدے میں فرماتے، قصیدے کو ہے نا، اس میں فرماتے
کہ میں تو اپنے جو ہے نا حبیب، اپنے جد امجد، اپنے دادا، اپنے نانا دادا، کیا کہتے ہیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا قدم اقدس پر ہوں، یعنی ان کے نقش قدم پہ ہوں، ان کے قریب ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوشت پاک کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھا نا، لیکن دامن پکڑنے کے بعد نماز کبھی چھوڑی؟ اب ہمیں پتہ یہ چلا عاشق وہ ہوگا، عشق بھی اسے ستاتا ہوگا، اور ادھر سے تقاضے عشق یہ ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا۔ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ ہے، محبت بھی کرتا ہوگا، سچ بھی بولتا ہوگا۔ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ ہے، اللہ کے ایک پیارے حبیب کا عاشق بھی ہوگا، ساتھ ساتھ میں ماں باپ کا فرما بردار بھی ہوگا۔ اے میرے بھائیو، آج ہم غوث پاک کا نام لے کے فخر کرتے ہیں، اے کاش ایسا موقع بھی آئے غوث پاک فخر فرمائے ہم مریدوں پر، ایسے مرید ہم بنے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تقویٰ دیکھیں، تقویٰ کہتے ہیں کہ فرائض واجبات تو پڑھتے تھے، لیکن غوث پاک رات بھر عبادت کرتے، کہتے کہ 40 سال تک غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ جب یہ ایک بار میں نے سنا، ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے یار یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ وہ مولانا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے کتنا بڑا جھوٹ ہے، کہتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی۔ اس نے سوچا شاید 40 سال دن رات یہ وضو رہا، نہیں، ہر روز غوث پاک عشاء میں وضو فرماتے اور فجر بھی پڑھتے اس وضو سے، پھر جا کر آرام فرماتے۔ دن میں ہر روز جو ہے نا عشاء کا وضو فرماتے اور فجر پڑھتے، اور فجر کے بعد جو ہے پھر جاتے گھر پہ تشریف لے جاتے، آرام بھی فرماتے۔ اس نے ایک تو اس کی غلط فہمی یہ ہے کہ شاید 40 سال تک دن رات کا وضو ہے، ایسا نہیں ہے۔ 40 سال کا مطلب ہے ہر روز عشاء میں وضو فرماتے، اور پھر کب؟ اسی وضو سے کہاں کی پڑھتے؟ اب اس اعتراض کا تو اس کے ذہن سے نکلا ہوگا یہ۔ دوسری بات وہ اپنی تقریر میں کہہ رہے یار کتنا بڑا جھوٹ ہے، 40 سال تک اگر انہوں نے جو ہے نا عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، تو آپ دیکھو ہر ایک اپنے ذہن کی جو ہے نا عکاسی کرتا ہے نا، کہتا ہے پھر بیوی کے پاس کب گئے؟ دیکھو کتنا جھوٹ ہے، ان کے تو بچے ہوئے، انہوں نے تو شادی کی تھی۔ اب یہ کون سوچے گا؟ یہ اپنے ذہن کے مطابق ہے۔ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، ہمارے یہاں کیا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ہمارے عجم میں جو ہم بستری کا وقت ہوتا ہے نا، وہ ہے رات کا وقت عجم میں۔ عرب میں 3 وقت ہیں ہم بستری کے۔ سورہ نور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن میں وہاں اللہ کریم نے منع کیا 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہ جاؤ۔ بعد صلاۃ الفجر وحین تدعون صیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، یہ سورہ نور میں آئے تھے، اللہ کریم نے منع کر دیا۔ ایک بار جو ہے نا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کوئی آیا تو وہ کپڑے اتار چکے تھے، ہے نا، آرام کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دن میں آیا یار اس ٹائم پہ گھر پہ نہیں آنا چاہیے، اسی لیے میرے کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عمر کی تو یہ شان ہے کہ دل میں ارادہ کرتے ہیں، ایسا ہو تو اللہ وہی بنا کے بھیجتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہی آئے، 3 وقتوں میں منع کیا گیا۔ تو عربوں میں تو یہ عربوں میں ضروری نہیں ہے، اور عربوں میں ایک خاص وقت بھی ہے اور وہ سنت وقت بھی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اس وقت میں ہم لوگ جو ہے نا، ویسے عجم والے تو بےتاب ہوتے ہیں، وہ کہاں عمل کریں۔ ہمارے یہاں ڈرامے لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب یہ بات کرتے ہیں کہ یار مولوی کو یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے، ڈرامہ کی تقریر کرنی چاہیے، ہنسانے کھنچانے کی تقریر کرنی چاہیے، لیکن جو تقریر ہمیں سننی چاہیے اس کو مولانا کو کرنے نہیں دیتے۔ نہیں آپ، ہے نا، میں مثال میں آپ سے عرض کروں گا، ہماری کتنی بہنیں ایسی ہیں جو ہم بستری کے بعد جو ہے بیچاری جو ہے بیمار بنی بستر میں رہتی ہے۔ اگر ان سے کوئی عورت پوچھ لے کیا ہوا، کہا آج لیٹ ہو گیا، ہم بستر ہوئے تھے، لیکن میں اب پکا نہیں سکتی، اس لیے جو ہے میں جھوٹ بیمار بن کے ہوں دن بھر، تاکہ کل رات کے صبح کا وقت آ جائے میں نہا لوں۔ حیا کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر یہ ان سے کہا جائے اس کے مسائل کیا ہے، تو اس لیے جو ہے عرب کا ماحول تھا کہ 3 وقتوں میں ہم بستری ہوتی تھی. اگر کوئی یہ سوچے کہ غوث پاک کے اولاد ہوئے تو اولاد تو صرف رات میں نہیں ہوتے ہیں نا، دن میں بھی تو ہو سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، متقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کب کرتے ہیں؟ قریب فجر میں. کب؟ قریب فجر. فجر کا وقت جب قریب ہوتا ہے اس وقت ہم بستر ہوتے. ایک ہم بستر کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ انسان صرف نفس کی لذت حاصل کرے، دوسرا معنی ہے کہ شرعی حق پورا کرے. اولیاء کرام وہ نفس کی شرارتوں کے لیے ہم بستر نہیں ہوتے ہیں، وہ شرعی حق کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ فجر کے قریب ہم بستر ہو جائے تاکہ فجر کی نماز کے لیے اسے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، وہ بھی غسل کر لے، اس کی اہلیہ بھی غسل کر لے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض بھی پڑھتے ہیں، واجبات بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، لیکن میرے غوث پاک نے 15 سال تک ایک ٹانگ پہ رہ کر اپنے نفس کو سزا دی، ایک ٹانگ پہ رہ کر پورا قرآن پڑھا 15 سال تک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم لوگ یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائیوں کیا کہتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں، غوث پاک تو بڑے کمال کے ہیں. لیکن غوث پاک اپنے مریدوں سے مطالبہ کرتے ہیں، غوث پاک اپنے مریدوں سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اچھے مرید ہو جائیں، وہ پکے نمازی ہو جائیں، وہ پکے سچے ہو جائیں. آج دن میں بھی میں نے یہ عرض کیا، غوث پاک جب اپنی مرید کا تعارف دیتے ہیں کہتے ہیں رجالی فی حواجرہم سیام. فرمایا میرے مرید وہ ہیں، میرے خلفاء وہ ہیں، میرے خلیفہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر جو ہے نا جو سخت گرمی میں روزے رکھتے ہیں. وَفِي ظُلَمِ اللَّيَالِي كَاللُّعَالِي. اور فرمایا کہ اندھیری رات میں میرے مرید تہجد گزار ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا مرتبہ رب کریم نے طالب علمی کے دور میں بلند کر دیا. فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت پہ پہنچایا. کتنا بلند مرتبہ. لیکن میں گزارش آپ سے کرتا ہوں، جب یہ ولی بن جاتا ہے اب سب سے زیادہ لڑائیاں جو ہوتی ہیں، فتنے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا اولیاء کرام کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں. بس یہ آیتیں کچھ سنا کر اختتام کر دوں گا. میں ایک آیت آپ کو سناؤں قرآن کریم سورۃ الاعراف میں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جنہیں تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ آگے اللہ کریم نے فرمایا الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا. اے لوگوں جنہیں تم پکارتے ہو، کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن پاؤں سے وہ چلیں؟ کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے وہ پکڑیں؟ کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن آنکھوں سے وہ دیکھیں؟ جب کوئی مزار پہ جاتا ہے، کسی ولی کی درگاہ پہ جاتا ہے، ان کا وسیلہ دیتا ہے، ان سے استمداد کرتا ہے، تو یہ آیت اس کو سنائی جاتی کہ لے یار کیا ہوا، کیا پکار رہا ہے انہیں، یہ کیا کریں گے؟ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جس سے یہ چلیں؟ کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑیں؟ کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھیں؟ وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. کیا ان کے پاس کان ہیں جن سے یہ سنیں؟ اس کا مطلب ہوا اللہ کریم نے کن چیزوں کا بیان فرمایا؟ توجہ دیں. ایک یہ فرمایا اللہم ارجل، کیا ان کے پاس پاؤں ہیں؟ یہ بتاؤ اولیاء کے پاس پاؤں ہیں؟ پاؤں کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں سر پہ ہوتے ہیں یا ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ پیر کو کہتے ہیں نا، جس سے انسان چلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کے پاؤں ہوتے ہیں. تو پھر کیا معنی ہے اس آیت کا؟ پاؤں کا مطلب ہوتا ہے اس پاؤں اگر بنا ہو، ہے نا، ایک ہوتا ہے ڈپلیکیٹ پاؤں مصنوعی جیسے بتوں میں ہے، ہوتا ہے نا، یا کوئی بھی آپ گڑیا لے کے آؤ، گڑیا کے پاؤں ہوتے ہیں نا، لیکن چل پاتی ہے؟
ہے نا. حالانکہ آج کے دور میں گڑیا کو بھی جو ہے نا وہ سیل کے ذریعے سے چلا رہے ہیں, ریموٹ کے ذریعے سے, لیکن پھر بھی جو ہے نا بنفسی ہی وہ کوئی چیز چل نہیں سکتی. وہ چیز جو اللہ کی تخلیق سے جو ہے نا جس کی تخلیق اللہ نے نہ کی ہو, بندے نے کی ہو. تو اللہ کریم نے کفار و مشرکین کو کہا, اے مشرکین تمہیں کیا ہوا, تم جاتے ہو اپنے باطل معبودوں کے پاس, اللہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جس سے یہ چلیں. بتوں کے بارے میں آپ سمجھے, ام لہم ارجل یمشون بہا, ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑیں, کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھیں. یہ کن کے بارے میں ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے کسی کو یہ تقریر سنانا جو ولی کو مانے, جو اولیاء کو مانے, اس کو یہ آیت سنا کر اولیاء کا تعارف دینا, کیا یہ ایمان ہے؟ ایمان ہے. اے مولا کریم, آپ نے بے شک تو نے یہ آیت کریمہ میں سنائی, کن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی, یہ بتوں کے بارے میں آیت ہے. اللہ کریم نے اپنے اولیاء کا جب تعارف دیا فرمایا, الا خبردار, اللہ کریم نے جب اپنے اولیاء کا تعارف دیا تو کیا فرمایا, الا ان اولیاء اللہ, الا ان اولیاء اللہ, بے شک اولیاء اللہ, خبردار ہو جاؤ. یعنی میرے اولیاء کرام کا تعلق ان بتوں سے نہ رکھو. اے اللہ کریم, کیا تیرے اولیاء کے پاس آنکھیں ہیں, کان ہیں, ہاتھ ہیں, کیسے ہیں؟ فرمایا بتوں کے پاس اگر یہ سب کچھ بنا ہو کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کریم ارشاد فرمایا, میرے رب نے سورہ نجم میں فرمایا یہ اس لیے کچھ نہیں کرتے کہ میں نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا. میں نے یہ نہیں کہا ان کو مانو, لوگوں نے خود ہی ماننا شروع کیا. میں نے اختیار نہیں دیا, لوگوں نے خود ہی ان کو اختیار دے دیے. اس لیے بتوں میں کوئی طاقت نہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں. اولیاء کے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں. دیکھو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, اے میرے امت, اے میرے بندو, حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہمیں پہنچایا پیغام. فرمایا من یتقرب الی بالنوافل, نوافل کہتے ہیں فرائض اور واجبات کے بعد کوئی بھی عبادت کرنے کو نوافل کہتے ہیں. چاہے آپ قرآن پڑھیں, یہ نفل میں آتا ہے. راستے سے کوئی تکلیف والی چیز ہٹائیں, لوگوں کو کھانا کھلائیں, لوگوں کی مدد کریں, کسی سے شفقت کریں, ہے نا, تو نفل یہ سب چیزیں ہیں. نماز بھی ہے, جو فرض نماز اور واجبات کے علاوہ نماز ہے وہ سب نوافل میں آتی. تو اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, جو میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے, فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, فرمایا میں اس کے کان بنتا ہوں, وہ سنتا ہے. اب اس آیت کو بتایا جس آیت میں یہ بتایا اللہ نے, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنے؟ وہاں تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بتوں کے بارے میں ان کے کان نہیں جن سے وہ سنے. اگر کوئی کان بنا بھی دے, سماعت نہیں ہے. کان کس چیز کا نام ہے, شکل کا نام ہے یا سماعت کا نام؟ سماعت ہونی چاہیے نا, اس میں قوت سماعت ہونی چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا ان کے پاس کان ہیں, سنتے نہیں, پاؤں نہیں ہیں, پاؤں سے چلتے نہیں, ہاتھ ہیں, پکڑتے نہیں, آنکھیں دیکھتے نہیں. لیکن اپنے اولیاء کی بات یا بھائی, اللہ کریم نے فرمایا جب میرا ولی میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, میں اس کی کان بنتا ہوں جس سے سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهِ, اور میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے ہاتھ کس نے بنائے؟ آنکھیں کس نے بنائے؟ کان کس نے بنائے؟
پھر یہ الگ سے کیا مطلب ہوتا ہے ہمیں سنانا کہ میں اس کے کان بنتا ہوں؟ یا اللہ ہمارا کان کون ہے؟ اس کا مطلب ہوا نیچرلی ایک بات ہوتی ہے، یہ کان میرا بھی ویسا، تیرا بھی، بڑے کا بھی، چھوٹے کا بھی، سب کے کان سیم، سب کی آنکھیں سیم، نیچرل اس کو کہتے ہیں۔ فطرتی طور پر جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری آنکھ کی روشنی اتنی ہے جتنی آپ کی ہے، ہمارے کان بھی اتنے دور سے سنتے ہیں جتنے آپ کے ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کو الگ بیان کیا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ فوق الفطرہ ہے نا، آؤٹ آف نیچر جس کو ہم کہیں گے، نیچر سے ہٹ کے ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہ فطرت سے اوپر آ جاتا ہے۔ اگر اس کی کان، اگر اس کی نیچرلی آنکھ جو ہے 1 کلومیٹر تک دیکھتی ہے، تو جب یہ میرے قرب میں آ جاتا ہے تو یہ جو ہے نا 1,00,000 کلومیٹر دور دیکھ لیتی ہے۔ آپ سمجھے؟ پر اس کے کان میں لیکن ایک مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ اصل میں جماعت اسلامی کے ایک عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، پاکستان کے ڈاکٹر اسرار الحق، انہوں نے کتاب ایک لکھی ہے تقرب الہی اور اس کے تقاضے، اس میں لکھا ہے اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی، اولیاء کی کیا شان ہے اللہ کے بندوں کی، کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں ان کے پاؤں بنتا ہوں، جبکہ اللہ کی شان نہیں کہ بندے کا پاؤں بنے۔ بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے سب کا، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ بندے کا پاؤں بنے، لیکن یہاں پاؤں سے مراد پاؤں نہیں، آنکھ سے مراد آنکھ نہیں، کان سے مراد کان نہیں۔ یہ کان مراد نہیں ہے کہ اللہ یہ کان گوشت بنتا ہے یا اس میں آ جاتا ہے، اس میں آنے کا مطلب تو حلول ہے، حلول تو کفر ہے نا، حلول کفر ہے۔ جیسے میری روح نکل جائے تو یہ کسی دوسرے میں نہیں آئے گی، ایک روح کا حلول دوسرے میں ہونا یہ ہمارے یہاں کفر کہا جاتا ہے، شرک ہے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں۔ اے اللہ کریم پھر کیا مراد ہے؟ فرمایا امام راضی فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا معنی یہ ہے، فرمایا وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمَعَ لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ۔ فرمایا جب اللہ کے نور کی تجلی ان کے کانوں پہ پڑتے ہیں تو وہ دور اور نزدیک برابر سنتے ہیں۔ پھر انہوں نے دے دی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، کہا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی مسجد میں کہہ رہے یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آ جا۔ ساریہ کہاں؟ میدان جنگ میں تھے، پہاڑی پہ تھے، وہاں پہ میدان جنگ میں تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ممبر سے کہہ رہے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جمعے کا وقت تھا، خطبے کے وقت یہ آواز تھی۔ چند دن بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ واپس لوٹے، کہنے لگے یار ہم تو ہلاک ہو گئے تھے، لیکن اچانک ایک آواز آئی کہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ۔ کہنے لگے ہم چلے گئے تو ہم کامیاب ہو گئے، ورنہ ہم سب ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر وہاں مدینے کے لوگوں نے کہا انہیں، کہا یہ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر آواز دے رہے اس ٹائم میں، کیا یہی وقت تھا؟ کہا ہاں یہی وقت تھا۔ یہاں آواز مدینے سے اور وہاں جو ہے نا وہ پہاڑی میں سن لے۔ فرماتا ہے کیسے؟ میں نے کہا نا ھذا من فضل ربی، فرماتا اللہ کریم ان کی کان پہ تجلی ڈالتا ہے، دور اور نزدیک برابر سنتے ہیں، آنکھ پہ ڈالتا ہے دور اور نزدیک برابر دیکھتے، ہاتھ پہ ڈالتا ہے دور اور نزدیک برابر پکڑتے، پاؤں پہ ڈالتا ہے دور اور نزدیک جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کریم۔ اب لوگ اس کی اپنی تشریحات کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو اولیاء ہیں وہ ہمارے ہاں پہاڑی میں کہتے ہیں، وہاں بارہمولہ سائیڈ میں اوڑی میں وہ ایک مثال ہے، کہا کاروں آیا میں تے سنیا دیویں تو۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی بات، اپنے ولیوں کی بات، اور سنیا میں دے رہا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں، ویسا ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا ولی ایسا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں، میں اس کے آنکھ، اور بندہ کہہ رہا ہے نہیں کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو پاگل پانی ہے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کریم نے اس مثال کو ہمیں قرآن میں سمجھایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہا ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اے میرے محفل میں بیٹھنے والوں، اے میرے درباریوں، یہ بتاؤ کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا؟
قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. افریت من الجن، یہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ایک جن نے کہا، سرکش جن نے کہا، انا آتیک بہ، میں اس کو لے کے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے لے آؤں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تھا نیئر اباؤٹ 100 کلومیٹر سے زیادہ کا. 100 کلومیٹر کتنا دور ہے؟ کیا میں یہاں سے کھڑا ہو جاؤں، جموں سے آ جائے گا کوئی بندہ؟ وہ بھی 80 بائی کتنا تھا تقد، 40 بائی 80 بڑا تقد. شاید میرے خیال میں یہ مسجد شریف اتنی ہے یا اس سے تھوڑی چھوٹی ہے، تھوڑی سی چھوٹی ہے نا، بہت چھوٹی ہے، لیکن آپ بولتے ہی نہیں، آپ کہتے ہوں گے برابر یار شاید اس سے چھوٹی. 40 بائی 80 جو ہے نا، سمجھے بھائی، وہ تخت لانا تھا، بہت بڑا تخت جس پہ بیٹھتے تھے ملکہ بلقیس جہاں پر بیٹھتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا اپنے درباریوں سے کہہ رہے ہیں یار اس کے آنے سے پہلے کون لائے گا؟ سرکش جن نے کہا. اس نے کہا حضرت میں لاؤں گا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے میں لے آؤں. ادھر سے دوسرے نے آواز دی، اور اللہ کے اولیاء کی شان دیکھو، کہا یار وہ جن کیا تھکتا ہے، کیا ایکٹنگ کرتا ہے. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا رہے یار تو کھڑا ہونے سے پہلے لائے گا، میں آنکھ جھپکنے میں لے آؤں. یہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ میتھ میں ہے یا یہ بایولوجی میں ہے؟ تو پھر اس کا منہ کیوں نہیں توڑتے جو کہتے اولیاء کچھ نہیں کرتا؟ میتھ کی بات ہوتی تو چلتی ڈسکشن چلتا رہتا ہے، بایولوجی کی بات ہوتی تو چلتی بات، یار آیا جایا اصول گیا، کبھی مانی نہیں مانی تو چلے گا. ہے کہاں کی آیت؟ اور بندہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، اس کو کہنا چاہیے نا یرتد الیک طرفک کا معنی کیا ہوتا ہے. پھر وہ آ جائے گا، برابر اللہ کی عزت کی قسم، برابر حق پر رہنے کے لیے اس کے ضروری ہے کہ بریلویت کے راستے پہ آ جائے. پھر وہ کہے گا ہاں کر تو سکتے ہیں لیکن وہ اللہ ہی دیتا ہے نا. ارے گدے، ہم نے کب کہا اللہ کے بغیر کرتے ہیں؟ ہم تو رات دن لوگوں کو سمجھاتے ہیں یہ سب شان اللہ اولیاء کو اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے نا. پھر کیا پنگے بازی کرنا، اللہ ہی دیتا ہے. نبیوں کا کسی نبی میں اپنا کوئی کمال ہے؟ ہاں اپنا کوئی کمال ہے. ہم کہتے ہیں نا اپنا کوئی کمال، وہ سب تو اللہ کا. اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا الحمد، تمام تعریفیں. علماء کرام جب پڑھتے ہیں ان کے سامنے میں آپ کو کیا کہوں، تمام کس کا معنی ہے اس میں؟ الحمد میں الف لام کا. حالانکہ اس تمام کے لیے تمام بھی لفظ آتا ہے، تمام کے لیے جمی بھی آتا ہے، تمام کے لیے کل بھی آتا ہے. نہ کل کا لفظ یہاں لایا گیا، نہ جمی کا لایا گیا، نہ تمام کا لایا گیا، سیدھا الف لام لایا جائے. استغراق مطلب جس کی بھی جب بھی کوئی تعریف ہوگی وہ تعریف پہلے اللہ کی ہوگی پھر اس کی ہوگی. چاہے کسی پیغمبر کی تعریف ہو تو پہلے وہ اللہ کی تعریف ہے بعد میں پیغمبر. ولی کی ہو پہلے وہ اللہ کے یہاں جائے گی بعد میں کس کی؟ اسی ولی کی. کسی بھی بندے کی تعریف ہو پہلے اللہ کی ہے، اللہ کا حق ہے وہ تعریف، کیونکہ بنانے والا عطا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، فرمایا سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکی، انہوں نے اپنے سامنے تخت دیکھا. کیا آنکھ جھپکی کس کی؟ پیغمبر علیہ السلام. اسی کو کہتے ہیں، میں نے کہا تھا نا وہ پہاڑی میں کاروں آیا میں تے سنیا دے میں تو. اللہ اپنے ولی کی فضیلت بیان فرما رہا ہے، کہہ رہا اس نے آنکھ جھپکنے میں لائی. اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے کوئی لائے گا تم میں سے، بندہ کہہ رہا ہے میں آنکھ جھپکنے میں لے آؤں.
ہمیں کب پتا تھا؟ ہم نہ تو سلیمان علیہ السلام کو جانتے تھے نہ اس ولی کو جانتے تھے. یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ قرآن بنا کے ہمیں بھیجا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا, اب یہ مانتا کیوں نہیں جو کوئی ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا, ارے پگلی تو کیوں ڈرتی ہے, میں تو سمجھوں گا ہی نہیں. اب یاد آئی وہ بات؟ وہ کہہ رہے, اب بیوی اس کو کہہ رہی, ارے پاگل اگر سمجھ گئے تو. کہا وہ تو پاگل ہے. میں نے بولا نہیں, کتنا ہی سمجھائے میں سمجھوں گا ہی نہیں. ایسے ہی بریلوی کتنی بڑی بڑی دلیلیں لے آئے, اس نے قسم کھائی ہے ہم نہیں مانتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ کیا پنگا ہے؟ ہمارا کوئی زمینی مسئلہ ہے کیا؟ ہماری کوئی لڑائی ہے؟ کوئی رشتے کی لڑائی ہے؟ کوئی باغاتی لڑائی ہے؟ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکی تو دیکھا سامنے تخت. تو انہوں نے کیا کہا؟ بس یہ لفظ کہہ کر میں اختتام کروں گا. انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی. ھذا کہا یہ میرے رب کی طرف سے ان پر زیادہ عنایت ہے. آگے کیا ہے؟ اتنا تو ہم سب پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے ھذا من فضل کہاں لکھتے ہیں؟ کوئی دکان پہ لکھ دیتا ھذا من, یار بھائی اتنا سستا نہیں ہے ھذا من فضل ربی. کوئی ٹرک پہ لکھ دیتا ھذا من فضل ربی. کسی کو پتہ ہی نہیں واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف دا ھذا من فضل ربی. بیک گراؤنڈ آف ھذا من فضل ربی از اسپریچول پاور آف دا ولی. ولی کے پاس جو روحانی طاقت ہے. اینڈ نو باڈی کین, ہے نا, کوئی بھی شخص جو ہے نا کرش نہیں کر سکتا ولی. ولی سے مقابلہ اگر کسی کا ہو جائے, ولی کبھی ہارتا نہیں. مقابلہ چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی مقابلہ ہو. پاکستان میں جو ہے نا, جب ہندوستان, پورا پاکستان اور ہندوستان جب ایک ہی تھا نا, بنگلہ دیش پورا جب ایک ہی تھا, انگریزوں کا جب دور تھا, کہتے ہیں کہ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پہ تھے, کہیں جا رہے تھے تو تسبیح ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے تھے. تو کہتے ہیں انگریز ایک آیا پسٹل لے کے, انگریز فوجی. انہوں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا ہے, ایسے کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہے نا. تو حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اشارہ کیا, کہا اس سے کیا کرتے ہو, یعنی پسٹول سے. انہوں نے کہا میں دکھاتا ہوں کیا کرتا ہوں. اس نے اٹھائی, انگریز نے جو ہے نا پسٹول, چڑیا بیٹھی تھی اس نے فائر لگایا, وہ نیچے آئے. کہا ہم اس سے یہ کرتے. کہتے ہیں مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گئے, تسبیح اس کے اوپر ڈالی, وہ اڑ کے اور وہیں بیٹھ گئی. کیا بات ہے؟ آپ سمجھے؟ تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من فضل. اگر وہ ان کی طرح ہوتے, اللہ بچائے, بلا تشریح بلا تمثیل, کہ لو شرک ہو گیا, کفر ہو گیا, وہ تو ڈنڈا لے کے اس بندے کے جو ہے نا لک توڑ دیتے. کہا تو نے کیسے لایا, یہ تو میرے رب کی شان ہے. لیکن انہوں نے وہ سب اللہ کے پیغمبر کہتے ھذا من فضل ربی. آگے کہہ رہے ہیں لیبلونی, اللہ یہ فضل ان کو دے کر مجھے آزما رہا ہے. اشکر ام اکفر, میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. اس کا مطلب ہوا ولی کی طاقت دیکھ کر, ولی کی کرامت دیکھ کر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور اگر انکار کر دیا تو اللہ تو آزماتا ہے ولیوں کی کرامت دکھا کے. انکار کر دیا, یہ ولی کا تو کچھ گھٹے گا نہیں, وہ گھٹا تو اپنے رب کر رہا ہے, اپنے رب کی عنایتوں کو گھٹا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس بندے کے اندر میں ایک مثال دے کر اختتام کروں گا, اور مقام گوشت پاک تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے. غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے الحمدللہ, اولیاء ہیں سردار کے. جب بھی ہم اولیاء کا مقام بیان کریں تو سمجھ لینا چاہیے, اگر اور بھی کسی ولی کا مقام بیان ہوتا ہو تو وہ مقام تو گوشت پاک کا پہلے ہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, قرآن و سنت کے تحت اولیاء کرام کیا ہے, قیامت میں سب تھر تھرا رہیں گے. قرآن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. کہتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کو, متقی پرہیزگاروں کو سواریوں پر لے گا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ سب کانپ رہے ہوں گے, سب پسینے میں ہوں گے, لیکن اولیاء کیا کہتے ہیں؟ یہ سواریوں پہ جا رہے ہوں گے. اللہ نے ان کا اعزاز پروٹوکول میں ہے نا, جاتا ہے نا کوئی کہیں کوئی وزیر, آگے پیچھے گاڑیاں, کہتے ہیں کہ ملک ان کے آگے پیچھے ہوں گے, اللہ کے ملائکہ ہوں گے. اس لیے وہاں پر بھی یہ یاد رکھنا چاہیے. بے شک ایک بات میں آپ سے عرض کروں, عمل تو بھائیوں کرنی, نمازیں پڑھو, سچ کہو,
تمہارے لیے اور میرے لیے نصیب ہے کہ ہم اولیاء کرام کے داغدار ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ بے شک اس لیے جو ہے اولیاء کرام کا نام بلند رکھو۔ کوئی نہ کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے کبھی کبھی، یہ بتاؤ کیسا دکھ ہے اگر کسی کا بیٹا نابکار ہو اور کوئی دے یار کس کا بیٹا ہے، یہ کس باپ کا ہے، تو باپ کو دکھ پہنچتا ہے یا نہیں؟ اگر تمہارا نام لے کر آئے کیا تو کہتا ہے قادری قادری، ذرا حالت دیکھ۔ اگر کوئی کیا کہتا ہے چشتی چشتی، ذرا حالت دیکھ۔ اس لیے جو ہے میرے بھائیوں، اپنے طرف سے اپنی بدعملی کی وجہ سے بڑے مقام والے اولیاء کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام بدنام نہ کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر عمل کرنے کے بعد بھی کوئی آپ کو بدنام کر رہا ہے تب بھی آپ کا نصیب ہے کہ آپ کو ولی سے وہ خود ہی جوڑتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی شاید، ہے نا؟ کوئی کسی کا ہوتا ہے تو تانا دے کے کہا جاتا ہے نا، تو آپ کو کہتے ہیں ہو یہ ہے قادری۔ اگر کوئی کہے یہ ہے قادری تو خوش ہو جایا کرو، یار دیکھو دشمن بھی مجھے جوڑ رہا ہے تو جوڑ کس سے رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا کریم کو جو ہے نا کفار مکہ میں جب ابو جہل نے کہا مزمم، کیا؟ میرے آقا نے کہا انا محمد، میں تو محمد ہوں، یہ مزمم کون ہے؟ آپ سمجھ میں نہیں آئے؟ کہا یار مزمم کوئی ہے، میں تو محمد ہوں۔ محمد ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، مزمم ہوتا ہے جس کی کیا کہتے ہیں ذم کیا جائے، ہجو کی جائے، برائی کی جائے، خرابی بیان کی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے یہ دیکھو یہ غلام شاہ بادشاہ کا مرید ہے، یہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں سائیں میراں کا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو خوش ہو جائے کرو کہ یار دشمن بھی ہمیں جوڑ رہا ہے تو جوڑ کس سے رہا ہے نا؟ اللہ کا فضل ہے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وقت بھی بہت ہو گیا، جو میں نے کہا تھا میں اس پہ رہ نہیں پایا، اس لیے جو ہے زیادہ آپ سے عرض نہیں کر پاؤں گا۔ تو ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا اٹ از ایکسٹرا فرام مائی آلمائٹی اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ان کو ایکسٹرا ملا ہے، فضل ملا ہے، زیادہ ملا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی زیادہ ہوتا ہے، جس کو زیادہ ملا، مثال میں آپ کو کہوں گا مجھے 1 کلو چینی اور حضرت کو 1.5 کلو، میں اپنی 1.5 کے ساتھ تولوں گا تو زیادہ کس کا نکلے گا؟ اب یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی میں اپنی نابکار آنکھوں کو گوشت پاک کی آنکھوں کے ساتھ میچ کرتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کرام سے وابستہ رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا پکا سچا مرید بنائے، معتقد بنائے، اللہ کریم اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مجھے بڑا دل خوش ہوا، یہ ادارہ جب میں پہلے بھی آیا تھا یہاں اولیاء مسجد پنچ میں، تو وہاں سے شاید آتے ہوئے یا جاتے ہوئے میں یہاں آیا، اس سے پہلے بھی تعارف تھا جاتے ہوئے۔ الحمدللہ حفاظ کرام یہاں دیکھ کے دل خوش ہوا، تحفیظ القرآن انہوں نے بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب علماء کو فہم عطا فرمائے، فہم تو ہمارے پاس ہے لیکن ملت کا درد بھی عطا فرمائے۔ میں سوچتا ہوں اگر ہم ایسے ہی بانٹ کے کام کریں تو ماشاءاللہ ہماری کامیابی آسمان کو چھوئے گی۔ انہوں نے تحفیظ القرآن لکھا، دوسری جگہ اعدادیہ اولا رہے، ہے نا؟ کسی کی عزت کم نہیں ہوتی ہے، بندہ کہے یار اعدادیہ اور اولا کی تعلیم تو بڑھیا وہاں ہوتی ہے، پھر دوسری جگہ جو ہے نا ثانیہ ثالثہ رہے، کہے یار ثانیہ ثالثہ کا مزہ تو وہاں ہے۔ چلتے چلتے اگر ان سب اداروں میں تھوڑا تھوڑا ملا کر جو ہے نا ایک بڑے جامعہ کو سلیکٹ پھر کیا جائے آخری ڈگری دینے کے لیے اور اس کے لیے کیا جائے تو الحمدللہ ہمارے پکے علماء یہیں جموں کشمیر میں پیدا ہوں گے، ہمیں جانے کی ضرورت۔ الحمدللہ ہمارے پاس علماء، قابل علماء کرام ہیں لیکن ان کی قدر نہیں ہو پاتی، ہے نا؟ وہ فرمایا تھا نا کسی نے، وہ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ایک نے بڑا ویڈیو اچھا چڑھایا تھا، کہنے لگے تھے یار کیا، حالانکہ اس نے طنز نہیں کہا تھا مگر درد دل سے کہا تھا ارے یار کیا جنازہ نکلنے پڑا ہے، جب یہ تمہیں بلا رہا تھا تب تو آئے نہیں، جب یہ چلا گیا تو آپ سب جمع ہو گئے۔ سچ ہے نہیں؟ اگر اس دن اتنے لوگ آتے جتنے جنازے میں آئے ہوتے تو مجھے تو لگتا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، تو اس لیے یہ نا علماء کی قدر کرو۔ میں نے الحمدللہ یہاں ان بچوں کا کل مجھے حافظ صاحب قبلہ نے فرمایا ان کا شبینہ ہوتا ہے، میں نے کہا یار یہ دیکھیں گے، ان کو تھوڑا دیکھیں گے، ہے نا؟ وہ تھوڑی سی ٹکر لی میں نے ان سے، نہیں مجھے ہی انہوں نے ٹکر دی۔ میں نے سب بچوں کا الحمدللہ 30 پاروں کا یہاں ایگزام میں نے ان کا کیا، جن بچوں کو جو ہے نا شبینہ سنانا ہے، کل کیا کب ہے؟ کل الحمدللہ کل، اور سب بچوں کو الحمدللہ اچھے حافظ ہیں۔ جب حضرت قبلہ
نصیر الدین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے محمود صاحب وہ یہی حافظ بنے ہیں نا، جب وہ الحمدللہ اسی دن سے میں نے کہا میرا چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا، میں نے سوچا ہے میرا رب کریم مجھے موقع عطا فرمائے، میرا بچہ تھوڑا اچھا فہم والا ہو جائے تو اس کو حافظ یہیں بناؤں، آپ سمجھے؟ اس لیے جو ہے الحمدللہ حفظ کی محنت بڑی ہوتی ہے یہاں پر، اور میں یہ آپ حضرات سے دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، یہ مجھے انہوں نے ٹھگا نہیں ہے کہ ایسے ایسے کہنا ہے نا، میں اللہ کی قسم خود ہی کہہ رہا ہوں، میں دل کی گہرائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں جو ان حفاظ کی الحمدللہ مدد کرے گا ہر لحاظ سے خود ہی آیا کرو۔ ابھی میں اپنے کشمیر میں گیا، میں نے کہا مدرسہ چلا رہے ہیں، 3 لوگوں کو میں نے کہا یار آپ گرم پانی سے وضو کرتے اور ہمارے بچے مدرسے میں ٹھنڈے سے، انہوں نے کہا حضرت کیا حکم ہے؟ میں نے کہا گیزر چاہیے، تینوں کو کہا، تینوں نے کہا جو مرضی گیزر کون سا والا وہ لے لو آپ، ہم دیں گے۔ ایسے ہی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی مدرسوں میں ایسا، آپ کے یہاں بھی اللہ کریم نے جو ہے نا بڑے اچھے لوگ رکھے ہیں، بڑا خرچہ آپ کرتے ہیں، میں نے سنا الحمدللہ اور دیکھا بھی، بہت سارے لوگوں کا علماء کرام نے تعارف بھی دیا کہ یہ بڑے خرچے کرتے، ایسے خود آ کر دیکھا کرو ان اداروں میں کیا اخراجات ہے۔ ایک چیز دے دی ہے نا، جیسے میں آپ سے یہ عرض کروں میرے والد محترم کا بھی انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت فرمائے ہے نا، سب اموات کی مغفرت فرمائے۔ میں نے دیکھا ہم فاتحہ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں سب کو ادھر ادھر، تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار یہ بھی اچھا عمل ہے، کھانا کھلانا، فاتحہ دلانا، سب چیزیں۔ میں نے ایک دن غور کیا یار کوئی ایسا کام کروں جس کا ثواب زیادہ رہے، تو ہمارے یہاں مسجد کے لیے کمرہ بنانا تھا، مدرسے کے لیے، مسجد کا مدرسہ جو درسگاہ سبائی اور مسائی صبح شام ہوتا ہے، مکتب بنانے کے لیے الحمدللہ۔ تو میں نے 1 سال کی نیاز کھانے کے بدلے نہ میں نے وہاں اس دن ختم پڑھوایا، نہ میں نے اس دن مولوی صاحب کو بلایا، نہ کسی کو، وہ پیسے اٹھا کر میں نے مکتب میں دے دیا۔ اب اس مکتب میں رات دن تلاوت ہوتی ہے۔ بھائی اگر میں اپنے والد محترم کو اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، اللہ مجھے ایسا نابکار نہ بنائے، 2008 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ مجھے انتقال سے پہلے کہے گئے ہیں کہ میرے بیٹے روزانہ میرے لیے سورہ یاسین شریف پڑھنا۔ 2000 سے آج تک آنکھ جھپکنے میں بھی مفتی منظور نے کبھی سورہ یاسین پڑھنا نہیں بھولا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر میں نابکار کبھی بھول بھی جاؤں، جو مکتب میں رات دن تلاوت ہوتی ہے، میرے والد کو حصہ تو پہنچے گا، میں نے بڑی نیاز کی ہے وہاں پر، اس لیے آج روزانہ اگر میں کھانا کھلاتا تو اسی 1 دن کے لیے کھانا تھا، تو ہم نے وہاں مکتب میں لگایا، روزانہ تلاوت ہوتی ہے۔ آپ ان حفاظ میں خرچ کریں، علماء میں خرچ کریں، ہے نا۔ بہت سے ایسے طالب علم ہیں جن کے گھر میں پیسہ نہیں ہوتا، وہ کہیں پڑھنے جائے، ایک طالب علم کو منتخب کر دیجئے، اس کی مدد کریں، ایک طالب علم کا خرچہ کریں، ہے نا۔ جب آپ سب نیازیں ملا کر اگر طالب علم پہ خرچ کر دیں گے، آپ کو اولیاء بھی خوش ہوں گے، ہے نا۔ تو میں نے ایک دن یہ بات، اگر اجازت ہو یہ ایک بات حضرت کی اجازت سے کہہ دوں، میں نے ایک دن کہہ دیا کہ یار بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میں نے سنا ہے ہر مہینے 2 کروڑ روپے آتے نیاز، 5، میں فی الحال 2 ہی کہوں گا، میں کشمیری ہوں، آپ نے مجھے آدھا ہی کہا ہوگا، ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے میں نے سنا ہے 2 کروڑ، کتنے بات بتاؤ، کون وہاں نیاز کون جمع کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے سنی کے بغیر؟ اور کون ہے؟ اور تو سب کہتے ہیں سیڑھیوں پہ چڑھنا شرک ہے، تو نیاز کی بات ہی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سنی، میں نے کشمیر میں بھی یہ کہا، لیکن وہ 2 کروڑ روپے آپ کے گھر سے نکل کر گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، اور گورنمنٹ پھر افسروں کی گاڑیوں کا تیل بنتے ہیں، ہے نا۔ ایک بندہ جو ہے نا وقف بورڈ والا، وہ چلے گا غلام شاہ بادشاہ شاہدرہ شریف سے گاڑی میں تیل اس آپ کی نیاز کا ڈالے گا، پونچھ پہنچے گا، پونچھ سے فون آئے گا کہ آرڈر ہو گیا ہے جموں پہنچنا ہے، تو پھر اسی پیسے کا زیارتوں کے پیسے سے جموں پہنچے گا، وہاں سے گھر، وہاں سے تنخواہ، وہیں بچے، یہ سب کو یہ پیسہ جو ہے نا، میں نے اپنے کشمیر میں کہا تھا، میں نے کہا آپ نے اپنے نذرانے کو محبوبہ اور عمر عبداللہ کی گاڑی کا تیل بنوایا، اور اولیاء کی جنت فیضان کی تقریریں ہم سے سنتے ہو۔ میں نے کہا کس مولوی نے تمہیں کہا کہ غوث پاک کی نیاز مدرسے میں نہیں لگ سکتی؟ مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ۔ اگر کسی نے حضرت غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھینس رکھی ہے، کون مولوی آپ کو کہتا ہے وہ بھینس بیچ کے مدرسے میں نہیں لگے گی؟ ایک مجھے دکھاؤ کوئی مفتی جو کہے گا نہیں لگے گی۔ اگر یہاں نہیں لگے گی تو یار یاد رکھنا، یہ نہیں سوچنا کہ میں وہاں پہنچایا، وہ تو گاڑیوں کا تیل بن گئی تیری بھینس، تیری بکری، اور تیری جو ہے نا جو کچھ مرغے ورگے لے کے جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو گھی لے کے جا رہے ہیں، مرغے لے کے جا رہے ہیں، وہاں بکتا ہے اور گاڑیوں کا تیل بنتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟
میں نے دیکھا ہے غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یونیورسٹی ان کے نام کی جو بنی ہوئی ہے، ذرا مجھے ایک نشان دکھا وہاں کون سا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہو رہا ہے نا؟ غلام شاہ بادشاہ کا سبجیکٹ بایولوجی تو تھا نہیں، زالجی تو تھا نہیں. What was the big subject of Ghulam Shah Badshah? There was big subject and good subject, the Holy Quran, the Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, the spiritual thought of Ghulam Shah Badshah rahmatullahi ta'ala alayhi. وہاں پر روحانی معاملات تھے. روحانی معاملات سنائیں تمہیں سوکھے مولوی اور جو ہے نا تیل ملا ہوا پیسہ جائے ان کے بعد جو کریں انکار. یہ تم لوگوں کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا قائد بھیج دے جو قائد آپ کو جھنجھوڑے تھوڑا اور بتائے کہ اگر آپ نے پہلے ہی غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو ہے نا اپنی عقلوں کے جو ہے نا دروازے کھول کر علماء کی بات سنی ہوتی تو آج وہ یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں آپ کی ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کہ آپ کو اللہ کریم نے ان علماء کرام کی شکل میں بڑے عظیم رہنما دیے. ایک صحابی میرے آقا کی قبر انور پہ سر رکھ کے رو رہے تھے. دوسرے نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہا کہ جب اللہ کے پیارے بندے قریب ہوتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے. کیا؟ اللہ کے پیارے بندے قریب ہوتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے، جب دور چلے جاتے ہیں تو ڈھونڈے نہیں جاتے. تو یہ اللہ کے بندے علماء کرام خصوصاً آپ کے جو قائد ہیں اس پنچ کے، الحمدللہ پورے جموں کشمیر کے ہیں تو لیکن رہنے والے یہیں کے ہیں. حضرت قبلہ خطیب ملت مولانا فاروق مصباحی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی قدر کرو، ان کی بات پہ آؤ. وہی داڑھی منڈے کے کہنے پر پوری لوگ نکل آتے ہیں. کیا ہوا تمہیں؟ ان عبادت گزاروں کی بات نہیں مانتے ہو، ان علماء کی بات، قرآن والوں کی بات نہیں مانتے. ایک بار ان کی بات سنو نا، پھر نتیجہ دیکھو. دیکھو اپنی زندگی کیسی تمہاری زندگی چمکتی ہے، کیسے آپ کامیاب ہوتے ہیں.